بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سورہ المائدہ۔ لفظ المائدہ، جسے انگریزی زبان میں دی ٹیبل سپریڈ یا دی فیسٹ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، جس کا مطلب ایک عہد یا معاہدہ ہے۔ المائدہ یہ نام اس لیے رکھا گیا ہے جس کی درخواست حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں نے اللہ سے اس کی مہربانی کی علامت اور ان کے ایمان کی تصدیق کے طور پر کی تھی۔ اس عہد کا ذکر سورہ المائدہ کی آیات نمبر 112 اور 113 میں موجود ہے۔ آیات کا اردو ترجمہ یہ ہے: وہ وقت یاد کرنے کے قابل ہے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں نے عرض کیا کہ اے عیسیٰ بن مریم، کیا آپ کا رب ایسا کر سکتا ہے کہ ہم پر آسمان سے ایک دسترخوان نازل فرما دے؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ سے ڈرو اگر تم ایمان والے ہو۔ وہ بولے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس میں سے کھائیں اور ہمارے دلوں کو پورا اطمینان ہو جائے اور ہمارا یہ یقین اور بڑھ جائے کہ آپ نے ہم سے سچ بولا ہے اور ہم گواہی دینے والوں میں سے ہو جائیں۔ لفظ المائدہ اللہ کے فضل اور رزق کی علامت ہے، ساتھ ہی ساتھ کھانے کو بانٹنے کے اجتماعی پہلو کی بھی علامت ہے جو بہت سی مذہبی روایات میں نمایاں ہے۔ سورہ المائدہ، جس کا مطلب ایک ایسا معاہدہ کیا گیا ہے جس کو پھیلانے کی دعوت دی جا رہی ہے، اس لیے اس سورہ مبارکہ کا نام سورہ المائدہ رکھا گیا ہے۔ یہ اسلام کی مقدس کتاب قرآن مجید کا 5واں باب یعنی 5ویں سورہ مبارکہ ہے۔ یہ سورہ مبارکہ 120 آیات پر مشتمل ہے اور یہ شہر مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہے، اس لیے اس سورہ مبارکہ کو مدنی سورہ مبارکہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ سورہ مبارکہ بہت سارے موضوعات کا احاطہ کرتی ہے، جن میں خوراک سے متعلق قوانین، غذائی پابندیاں، قانونی معاملات اور اخلاقی رہنمائی کے اصول بھی شامل ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کا آغاز غذائی قوانین اور پابندیوں سے ہوتا ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں بتایا گیا ہے کہ مسلمانوں کے لیے کیا حلال غذائیں ہیں اور کیا حرام غذائیں ہیں۔ یہ اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کے لیے شکر گزاری کی اہمیت پر بھی بہت زیادہ زور دیتی ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں کچھ مخصوص قسم کے کھانوں کا ذکر بھی کیا گیا ہے جو بنی اسرائیل کے لیے تو ممنوع قرار دیے گئے تھے لیکن مسلمانوں کے لیے جائز قرار دیے گئے ہیں، اس لیے اسے مسلم معاشرے کے لیے غذائی قوانین میں اس تبدیلی کو بیان کیا گیا ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں مختلف قانونی معاملات کو حل کیا گیا ہے، جن میں وراثت کے قوانین، حلف برداری، شادی اور طلاق سے متعلق مسائل۔ یہ مسلم معاشرے کے اندر تنازعات سے نمٹنے اور تنازعات کو بہتر حل کرنے کے لیے رہنما اصول فراہم کرتی ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں بنی اسرائیل کی قوم کے ساتھ کیا گیا عہد اور ان کی ذمہ داریاں بھی شامل ہیں۔ یہ ان کے تاریخ کے واقعات کو بیان کرتی ہے اور معاہدوں پر عمل کرنے کی اہمیت پر بہت زیادہ زور دیتی ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں بعض جرائم جیسے چوری، زنا اور جھوٹے الزامات کی سزاؤں کا خاکہ بیان کیا گیا ہے۔ ان سزاؤں کا مقصد معاشرے میں انصاف کو برقرار رکھنا اور افراد کو ایسی حرکتوں سے روکنا ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں واضح احکام موجود ہیں جن میں نشہ آور اشیاء جیسے شراب کے استعمال اور جوئے میں مشغول ہونے سے منع فرمایا گیا ہے۔ ان ممانعتوں پر زور ان نقصانات کی وجہ سے دیا گیا ہے جو ان سے افراد اور معاشرے کو پہنچتے ہیں۔
جن میں عقل کا کھو جانے کا نقصان، دولت کا ضیاع اور معاشرتی اختلاف بھی شامل ہیں۔ اس سورہ مبارکہ یعنی سورہ المائدہ میں منصفانہ کاروباری لین دین کے بارے میں رہنمائی فراہم کی گئی ہے۔ یہ بے ایمانی کی حوصلہ شکنی کرتی ہے اور کاروباری معاملات میں شفافیت اور دیانتداری کی حوصلہ افزائی کرتی ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں دفاعی جنگ کے تصور اور لڑائیوں کے دوران اصولوں پر بھی بحث کی گئی ہے۔ یہ تناسب کے اصول پر بہت زیادہ زور دیتی ہے اور اپنے دفاع کی اجازت دیتے ہوئے جنگی جنون سے منع کرتی ہے۔ اس سورہ مبارکہ یعنی سورہ المائدہ میں سچی توبہ اور اللہ سے معافی مانگنے کی اہمیت پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے۔ یہ مومنوں کو گناہوں کے ارتکاب کے بعد اللہ کی طرف رجوع کرنے کی ترغیب دیتی ہے اور انہیں اس کی رحمت کا یقین بھی دلاتی ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے شاگردوں کا حوالہ بھی شامل ہے، جس میں اللہ کی طرف سے ایک نشانی کے طور پر کھانے کے ساتھ ایک دسترخوان پھیلانے کی درخواست بھی کی گئی تھی۔ یہ کہانی انبیاء کے معجزات اور ایمان کی اہمیت کی یاد دہانی کے طور پر بھی کام کرتی ہے۔ مجموعی طور پر سورہ المائدہ میں مسلمانوں کے لیے اخلاقی رویے، قانونی معاملات اور اجتماعی زندگی کے لیے ایک جامع نمونہ فراہم کرتی ہے۔ یہ زندگی کے تمام پہلوؤں میں ہدایت الہی پر عمل کرنے اور عدل و انصاف کو برقرار رکھنے کی اہمیت پر بہت زیادہ زور دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن مجید کو پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔